بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجزوا في الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ ومن والہ کی دینی اور دنیاوی نعمتوں میں سے ایک نعمت دعا کی ہے. دعا اللہ کی بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک نے ہم تمام ایمان والوں کو یہ نعمت نصیب فرمائی ہے. اس دعا کے ذریعے سے بندہ اپنے رب سے اپنی حاجتیں مانگ سکتا ہے اور اپنی حاجتوں کو اپنے رب کے دربار میں پیش کر سکتا ہے. دعا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ بندہ اپنی تمنائیں اور اپنی آرزوئیں اور اپنی امنگیں اور اپنی چاہتوں کو اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کے سامنے رکھ کر اس کے پورا کرنے کی درخواست اس اللہ تعالی شانو سے کر سکتا ہے. اور اللہ جل جلالہ ومن والہ ایک ہی ایسی ذات ہیں کہ جو بندے کی آرزوؤں کو اور تمناؤں کو اور اس کی مانگوں کو اور اس کی حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ وہی پیدا کرنے والے ہیں. انہوں نے ہی کائنات بنائی ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے قبض قدرت میں ہے. ہر خیر اور ہر شر کے بھی وہی مالک ہیں، وہی خالق ہیں. اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت بھی انہی کو ہے. بندے کو جو خیر ملنا ہے تو وہ انہی سے ملے گی، اور جس شر سے بندے کی حفاظت ہونی ہے تو وہ انہی سے ہوگی. تو لہذا ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی ذات، اللہ ایک ہی ذات ہے کہ جن کو بندے کی ہر ضرورت اور ہر حاجت کے پورا کرنے پر قدرت ہے. وہ چاہیں گے تو بندے کی ہر حاجت اور ضرورت لمحوں میں پورا ہو سکتی ہے، اور اگر وہ نہیں چاہیں گے تو بندے کی حاجتیں اور ضرورتیں دھری رہ جاتی ہیں اور وہ پوری نہیں ہوتی. اور بہت سے تمنائیں اور آرزویں دلوں ہی میں رہ جاتی ہیں اور بندہ ان کو دلوں میں لے کر دفن ہو جاتا ہے، مگر اس کی کوئی تمنا اور آرزو پوری نہیں ہوتی. اگر اللہ پاک نہ چاہیں تو اس لیے اللہ کی مشیت کو متوجہ کرنے کے لیے اور اللہ کے ارادے کو اور اللہ کے فیصلوں کو کروانے کے لیے اللہ کو راضی کر کے، اللہ کو خوش کر کے اللہ کے سامنے حاجتیں طلب کی جاتی ہیں. کیونکہ اگر وہ خوش ہو جائیں اور وہ راضی ہو جائیں تو اور اپنی خوشی سے اور اپنی رضا سے جو کچھ عطا فرمائیں گے اس میں خیر ہی خیر ہوگی. اور اللہ پاک
ایسے بندوں سے خوش ہوتے ہیں جو ان کے سامنے حاجتیں رکھتے ہیں، ان کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھتے ہیں، ان کے سامنے مانگتے ہیں اور انہی سے طلب کرتے ہیں، اور اپنی ہر ضرورت اور حاجت کو جو ان کے سامنے رکھتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں ان سے وہ راضی ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور جو ان سے نہ مانگیں، بے نیاز رہیں اور بے طلب بن کے پھرتے رہیں، بلکہ ان کو چھوڑ کر ان کی مخلوق میں سے کسی سے اگر مانگیں، بندوں سے اگر مانگنے لگیں، انسانوں سے اگر طلب کرنے لگیں، تو ان کو اس سے ناراضگی ہوتی ہے کہ دینے والا تو میں ہوں اور مجھے چھوڑ کر میری مخلوق سے اور میرے بندوں سے مانگ رہے ہیں، تو میرے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کیا رکھا ہے دینے کو؟ وہ تو ان کو بھی میں ہی دیتا ہوں۔ تو اگر مجھ سے نہ مانگا جائے، یعنی اللہ تعالی شانہ سے نہ مانگا جائے اور اللہ کی مخلوق سے اور اللہ کے بندوں سے مانگتے پھریں، تو اللہ کو اس سے ناراضگی ہوتی ہے۔ تو اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ اگر کوئی اللہ سے نہ مانگے تو اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، ان پر غصہ ہوتے ہیں۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے عاجز بنے، بندہ بنے اور محتاج بنے، اور اپنی احتیاج، اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے عاجزی سے، گڑ گڑا کر، تضرع سے اور نرمی سے مانگے اور اللہ تعالیٰ سے طلب کرے، تو اللہ پاک کو یہ بات پسند آتی ہے۔ اسی لیے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تعجزوا فی الدعاء، کہ دعا مانگنے میں عاجز مت بنو، کہ دعا کرنا ہے تو دعا کرنے میں عاجز مت بنو۔ یعنی آدمی عاجز نہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کاہلی کرتا ہے، سستی کرتا ہے اور اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے کہ میں نہیں مانگ سکتا اور میں یہ کام نہیں کر سکتا، کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آدمی عذر کر دیتا ہے کہ صاحب یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا اور یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ میرے بس میں نہیں ہے، اور اس کا مجھے شوق نہیں ہے، اس کا مجھے ذوق نہیں ہے، اور یہ میرا مزاج نہیں ہے۔ جیسے بہت سی چیزوں کے متعلق لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب میرا اس بات کو دل نہیں کرتا ہے اور میرا دل اس کو نہیں مانگتا ہے، میرا یہ مزاج نہیں ہے، میرا یہ ذوق نہیں ہے، میرا یہ شوق نہیں ہے، اور میری ایسی عادت نہیں ہے وغیرہ۔ ایسی باتیں عذر کے طور پر پیش کر کے بندہ اس کام سے اپنا عجز ظاہر کر دیتا ہے اور عذر کر دیتا ہے، اور اس کام کے کرنے میں سستی برتتا ہے اور لاپرواہی برتتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جس کام میں چاہے اپنا عجز ظاہر کرو، لیکن دعا کے سلسلے میں تو تمہیں عاجز نہیں بننا چاہیے، دعا کے بارے میں تو تمہیں کوئی عذر مانے نہیں بننا چاہیے، دعا کے بارے میں تمہیں سستی نہیں کرنی چاہیے، کہ دعا ایسی چیز ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی بے بسی، بے کسی، محتاجگی اور اپنا عجز، اپنی بندگی، اپنی کمزوری اور اپنا ضعف، بلکہ اپنا اضطراب، اپنی مصیبت اور اپنی حالت اور اپنی پریشانی اور اپنی جو تکلیف ہے، وہ سب کا سب کسی نہ کسی کے سامنے آدمی پیش کرنا چاہے گا، اپنا دکھڑا سنانا چاہتا ہے، اپنا دکھ سنانا چاہتا ہے، اپنا درد سنانا چاہتا ہے، دل کے اندر بھرے ہوئے غموں کو کسی کے سامنے اگلنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایسی کوئی ذات اگر تمہیں چاہیے کہ جس کے سامنے تم اپنا دکھڑا سنا سکو، اپنا درد سنا سکو، اپنا غم سنا سکو، اپنا رنج بیان کر سکو، اپنا درد اس کے سامنے رکھ کے اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کو عاجز بن کر اس کے سامنے اگر تم پیش کر سکو، اگر تم کوئی ایسی ذات تلاش کرتے ہو
تو ایسی ذات تو اللہ کی ایک ہی ذات ہے. ایک اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کے سامنے تو تمہیں کبھی بھی مانگنے کے سلسلے میں عاجز نہیں بننا چاہیے، بلکہ اس کے سامنے مانگنے میں شرمانا نہیں چاہیے. کیوں کہ فَإِنَّهُ لَن يَهْلِكَ أَحَدٌ لَن يَهْلِكَ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٌ، اس لیے کہ اگر آدمی دعا مانگتا رہے گا دعا والا بنے گا تو دعا کا ساتھ ہوتے ہوئے ہلاکت اس کو کبھی لاحق ہو ہی نہیں سکتی. وہ ہلاک نہیں ہو سکتا، وہ برباد نہیں ہو سکتا، اور وہ محروم نہیں ہو سکتا اگر وہ دعا کے ساتھ زندگی گزارے، دعا کے ساتھ چلتا رہے. دن ہو، رات ہو، اور جوانی ہو، بڑھاپا ہو، ادھیڑ عمری ہو، زندگی کے جس مرحلے میں بھی ہو، غربت میں ہو یا مالداری میں اور تمنگری میں ہو یا جس حالت میں بھی ہو، اگر وہ دعاؤں کے ساتھ چلتا رہے گا تو دعاؤں کے ساتھ چلتے رہنے میں ہلاکت نہیں ہے، بربادی نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے. وہ اجڑے گا نہیں. اس کا کاروبار ہو، اس کا دھندا ہو، اس کا دین ہو، اس کی دنیا ہو، کوئی بھی چیز اس میں اجاڑ نہیں آئے گا، اس میں بربادی نہیں آئے گی، اور اس میں ہلاکت نہیں ہوگی، اور اس میں اس کو نامرادی نہیں ہوگی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا ایک بات وعدے کے طور پر فرمائی کہ تم دعا کے ساتھ چل کے دیکھو، اپنے کاموں کو دعاؤں کے ساتھ کر کے دیکھو، اور اپنے کاموں کو دعاؤں کے ساتھ کامیاب بنا کر دیکھو. تم کبھی برباد نہیں ہوں گے، تم کبھی نامراد نہیں ہوں گے، اور تمہیں ہلاکت کبھی نہیں آئے. تو غیر دعا بڑی دولت ہے، بڑی اللہ کی نعمت ہے. اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اگر اللہ پاک ہمارے لیے مانگنے کا دروازہ اگر بند کر دیتے اور یہ اعلان کر دیتے کہ کسی کی نہیں سنی جائے گی اور کوئی ہم سے نہ مانگے، کوئی ہمارے سامنے کچھ بیان نہ کرے، ہمارے دروازے پہ نہ آئے، خدا نہ خواستہ اگر اللہ جل جلالہ و من والہ دعا کا اور مانگنے کا دروازہ اگر بند فرما دیتے، پھر ہم کس در پہ جاتے؟ کس کے سامنے ہم اپنی حاجت رکھتے؟ کس کے سامنے اپنا دکھ سناتے؟ کس کے سامنے اپنا درد سناتے؟ ہمارے لیے پھر کوئی در نہیں ہے. ہاں، اس در کے سوا کوئی در نہیں ہے. ہاں، یہ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، اللہ کے سوا، اللہ تعالی کو چھوڑ کر ہمارا کوئی نہ ماوا ہے، نہ کوئی ملجا ہے، نہ کوئی ٹھکانہ ہے، نہ کوئی ہماری فریاد رسی کرنے والا ہے، ہماری فریادوں کو نہ کوئی سننے والا ہے، نہ کوئی جواب دینے والا ہے. تو لہذا ہمیں یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی جو ملی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے کہ یہ اللہ نے ہم کو دعا بہت بڑی دولت دی ہے، بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے کہ انہوں نے دروازہ کھلا رکھا، اپنے دربار میں آنے کے لیے ہمیں اجازت دی، اور اپنے سامنے اپنی حاجتوں کو، اپنی درخواستوں کو، اور اپنی اپلیکیشنز کو، جو ہوتی ہے نا کہ گورنمنٹ میں آدمی جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے تو اپلیکیشنز کے لیے دروازہ کھلا رکھا جاتا ہے. کبھی آن لائن اپلیکیشنز کا دروازہ کھلا رکھا جائے تو لوگ کتنے خوش ہو جاتے ہیں. جیسا آپ آدھار کارڈ بنانے کے لیے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں، آپ ڈرائیونگ لائسنس بنانے کے لیے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں، آپ کو فلاں اور کسی کام کے لیے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. اپلیکیشنز جو ہے آن لائن کرنے کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے تو لوگ کتنی سہولت محسوس کرتے ہیں کہ آن لائن اپلائی کرو اور اپنا کام بنا لو، آن لائن اپلائی کرو آدھار کارڈ بنا لو، آن لائن اپلائی کرو اپنا فلاں ڈرائیونگ لائسنس لے لو اور فلاں کارڈ حاصل کر لو. تو لوگ کتنی سہولت محسوس کرتے ہیں. ادھر اللہ جل جلالہ و من والو نے صبح سے شام تک 24 گھنٹے آن لائن اپنی اپلیکیشنز اور اپنی درخواستیں، اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے دروازہ انہوں نے کھلا رکھا ہے. اور خاص طور پر رات کا حصہ اللہ نے ایسا کھلا رکھا ہے کہ رات میں، ایک حدیث پاک میں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی گھڑیوں میں، رات کے اوقات میں ایک گھڑی اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے. یہ ہر رات میں ہے. وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہر رات ہوتا ہے
کہ ہر رات اللہ نے ایک گھڑی ایسی رکھی ہے کہ جس میں جو دعا مانگیں گے، دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، جو بھی بھلائی کی دعا مانگیں گے، دنیا کی بھلائی کی یا آخرت کی بھلائی کی، کہ وہ اللہ پاک ضرور پورا کرتے ہیں۔ رات کے حصوں میں سے ایک گھڑی اللہ نے ایسی رکھی ہے، مقرر کر کے۔ اب وہ کون سی گھڑی ہے؟ یہ اللہ پاک نے چھپا کے رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے، اللہ نے اپنے علم میں رکھا ہے۔ اس لیے رکھا ہے کہ اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ پوشیدہ رکھنے میں راز یہ ہے کہ وہ پوری رات میں کسی بھی وقت میں آ سکتی ہے وہ گھڑی، تو بہت سے لوگوں کو اس میں سہولت ہو جاتی ہے۔ کسی کو رات کے ابتدائی حصے میں موقع ملتا ہے، کسی کو درمیانی حصے میں موقع ملتا ہے، کسی کو رات کے آخری حصے میں موقع ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ کرم فرمائی ہے اور یہ ان کا رحم ہے اور بندوں کے ساتھ احسان ہے کہ وہ پوری رات میں اس کو گھماتے رہتے ہیں۔ کبھی شروع رات میں رکھ دیا، کبھی آخری رات میں رکھ دیا، کبھی درمیانی رات میں رکھ دیا۔ اللہ نے اس کو عام رکھا ہے تاکہ ہر آدمی اپنی اپنی سہولت سے جب بھی مانگے، اور اگر اس کی چانس لگ گئی اور اس کی قسمت جاگ گئی کہ اس کی دعا ایسے وقت میں ٹکرائی جو وقت قبولیت دعا کا وقت تھا، اللہ نے اس دن دعا کی قبولیت کے لیے وہ وقت مقرر کیا تھا، اور وہ گھڑی اور وہ وقت اس کو مل گیا دعا مانگنے کا، تو دعا اس کی لگ گئی اور دعا قبول ہو گئی، اور جو اس نے مانگا وہ اس کو مل گیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں علماء کہ آدمی کو رات کے حصوں میں جو موقع میسر آ جائے اس سے عاجز نہیں بننا چاہیے۔ 2 رکعت آپ بھی نماز پڑھے اور پڑھ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کا بہترین وقت تو بتایا ہے آخری حصہ، لیکن یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وسعت دی ہے امت کو کہ رات میں اگر سوتے وقت میں سونے سے پہلے عشاء کے بعد 2 رکعت تہجد کی نیت سے اگر کوئی پڑھ لے تو تہجد ادا ہو جاتی ہے، تہجد کا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ تو یہ وسعت بھی بتا رہی ہے کہ آدمی اپنی سہولت سے رات کی کسی بھی حصے میں 2 رکعت نماز پڑھے اور دعا مانگ لے تو اللہ رب العزت نے اگر چاہا، وہ قبولیت دعا کا وقت رہا تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرمائے اور ہماری جو دعائیں ہوتی ہیں ان دعاؤں کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ یہ موقع خوب دعائیں مانگنے کا ہے۔ حالات ایسے پیدا ہوئے ہیں اور ابھی تک وہ حالات اپنے نارمل پوزیشن پر اور اپنی اصل حالت پر واپس نہیں آئے ہیں، تو جب تک حالات نارمل نہ ہو جائیں ہم کو چاہیے کہ ہم دعائیں برابر مانگتے رہیں، لیکن دعا مانگنے سے پہلے کچھ اعمال بھی کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ دعا کی قبولیت کے لیے مؤثر ہوتی ہیں کہ کچھ عمل کر کے اللہ سے دعا مانگے، کچھ ذکر کر کے دعا مانگا، اور کچھ تلاوت قرآن کر کے دعا مانگی، اور یا کچھ جو ہے آیت کریمہ پڑھ کے دعا مانگی گئی، یا قرآن پاک ختم کر کے دعا مانگی گئی، یا ختم بخاری کر کے دعا مانگی گئی، تو یہ دعا کی قبولیت کا ایک سبب ہوتا ہے، ایک ذریعہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے اکابر نے ختم بخاری پر دعا کی قبولیت کا تجربہ کیا ہے کہ بخاری شریف اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر جس دعا کے شروع میں اور آخر میں دعا مانگی جاتی ہے تو اس دعا کے بارے میں بھی قبولیت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اور احادیث کا ایک مجموعہ ہے، صحیح حدیثوں کا مجموعہ ہے کہ وہ حدیث کی کتاب انتہائی قبول ہوئی ہے، اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ اس کو کہا گیا ہے۔ صحیح ترین کتاب قرآن پاک کے بعد اگر ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کردہ صحیح البخاری ہے۔ تو ان سب وجوہات سے اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایک تاثیر رکھی ہے کہ بخاری شریف ختم کر کے دعا مانگی جاتی ہے، تو یہ تجربہ کیا گیا کہ وہ دعا قبول ہوئی ہے۔ تو ہمارے علماء اکرام بڑی تعداد میں اہل مدارس بنگلور شہر کے کئی بڑے بڑے مدارس کے علماء اور اساتذہ نے مل کر یہ الحمدللہ کئی ہفتوں سے یہ سلسلہ جاری رکھا ہے کہ بخاری شریف جو تقسیم کر کے آپس میں اس کو پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ اس کو مکمل کیا جاتا ہے، اور ہر جمعرات یہ معمول ہے کہ دعا اس کے ختم پر مانگی جاتی ہے۔ ہماری اس وقت کے حالات کی وجہ سے مجبوری ہے کہ ایک جگہ اکٹھے بیٹھ کر اس کو پڑھ کر
دعا مانگنے کے مواقع اس وقت میں میسر نہیں ہیں لاک ڈاؤن کے کچھ مسائل کی وجہ سے، تو یہ عمل اس طرح شروع کیا گیا کہ اپنی اپنی جگہوں پر بخاری شریف پڑھ لی جاتی ہے، تھوڑے سے احباب دعا میں براہ راست شریک ہوتے ہیں اور کچھ حضرات بالواسطہ دعاؤں میں اپنی اپنی جگہ سے شرکت کر لیتے ہیں، دعا سن کر اس پر آمین کہہ دیتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس بخاری شریف کے ختم پر جو مانگی جا رہی ہے دعائیں، اللہ پاک اس کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور اسی طرح ہمارے بہت سے احباب اپنے خاندانوں اور اپنے مسجد کی احباب مل کر قرآن پاک، اسی طرح سے بعض اہل مدارس بھی اپنے بچوں کے حفظ کے بچوں کے ذریعے سے قرآن پاک ختم کرا رہے ہیں، اور وہ بھی ایک معمول چل رہا ہے۔ اور اسی طرح بعض گھرانے آیت کریمہ مکمل کر رہے ہیں سوالات مرتبہ، تو ہم امید کرتے ہیں کہ ان اعمال کی برکت سے اللہ پاک دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ لیکن ہم درخواست کرتے ہیں ہمارے سننے والے احباب سے کہ صرف اس اجتماعی دعا پر اکتفا نہ کریں۔ ایک اجتماعی دعا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اجتماعی درخواست ہے، پوری امت کی طرف سے رکھی جا رہی ہے، لیکن ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے اپنے گھر میں اپنی اپنی دعائیں بھی مانگنے کا اہتمام کرے، اس لیے کہ ایک اجتماعی دعا میں ہر آدمی کی حاجتوں کو تو نہیں مانگا جا سکتا۔ اگر ہر آدمی خود دعا مانگنے والا ہو جائے گا تو وہ اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں خود براہ راست اللہ کے دربار میں رکھ سکتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور گنہگار ہو یا نیکوکار ہو، اللہ کا ولی ہو یا انتہائی جو ہے فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا آنسو بہا کر اللہ پاک سے مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی دعا بھی سنتے ہیں۔ اور اللہ کے ہاں دعا کرنے کے لیے کوئی جو ہے کسی دوسرے ہی سے دعا کروائی جائے ایسا کوئی شرط نہیں، ہر آدمی خود بھی دعا مانگ سکتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اپنی درخواستیں براہ راست بھی ہر آدمی رکھ سکتا ہے۔ دنیا داروں کی طرح، حکومت والوں کی طرح نہیں ہے کہ ہر کوئی جا کر اپنی درخواست براہ راست بڑے بڑے حاکموں اور بادشاہوں کے دربار میں نہیں پیش کر سکتا۔ وہ کسی کو واسطہ بناتا ہے اور کسی کے واسطے سے ان کا انفلوئنس استعمال کر کے، اثر و رسوخ استعمال کر کے اپنی درخواست وہاں پہنچاتا ہے۔ لیکن اللہ کے دربار میں اپنی حاجت کو رکھنے کے لیے کسی کا اثر و رسوخ کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو واسطہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، براہ راست ہر آدمی دعا اپنی حاجت، اپنی ضرورت کو رکھ سکتا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر کچھ اللہ کے نیک ولیوں کا واسطہ لیا جائے اور کسی کا وسیلہ لیا جائے یا کسی نیک عمل صالح کا وسیلہ لیا جائے تو اس میں زیادہ قبولیت کے اسباب پائے جاتے ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو لہٰذا اس لیے چند اعمال کر کے پھر اللہ کے دربار میں دعا مانگی جاتی ہے۔ دعا بھی کریں، اللہ پاک ہمارے اس اجتماع کو اور اس اجتماعی عمل کو اور اس اجتماعی دعا کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا حرز الضعفاء يا كنز الفقراء يا عظيم الرجاء يا منقذ الهلكى يا منجي الغرقى يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار وخفيق الشجر ودوي الماء وشعاع الشمس ونور القمر منزول بك كل حاجتنا يا رب العالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. اللهم يا محسن يا مجمل يا منير يا جبار يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وإنك إن تكلنا إلى ضعف وخطية وذنب وعورة وإنا لا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين
یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا بدیع السماوات والارض، یا فاطر السماوات والارض، یا بدیع السماوات والارض، یا فاطر السماوات والارض، یا خالق ویا رازق ویا محسن ویا مجمل، یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا جار المستجیرین ویا امان الخائفین، یا جار المستجیرین یا امان الخائفین، یا کاشف الکرب اللہم فارج الہم وکاشف الغم مجیب دعوت المضطرین رحمان الدنیا والآخرة ورحیمہما فارحمنا برحمت تغنین بها عن رحمت من سواک، اللہم ارحمنا برحمت تغنین بها عن رحمت من سواک، یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم انا نسألک العفو والمعافاة فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک توفیق اہل الہدى واعمال اہل الیقین ومناصحة اہل التوبہ وعزم اہل الصبر وجد اہل الخشیہ وطلب اہل الرغبہ وتعبد اہل الورع وعرفان اہل العلم حتى نلقاک، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم انا نسألک ثواب الشاکرین ونزل المقربین ومرافقة الانبیاء والنصر على الاعداء یا رب العالمین، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من غلبة الدین وقہر الرجال، اللہم انا نعوذ بک من غلبة الدین وقہر الرجال، اللہم انا نعوذ بک من المأسم والمغرم، اللہم انا نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اللہم انا نعوذ بک من فتنة الاہل والفتنة المال، اللہم انا نعوذ بک من فتنة النساء وفتنة الاحداث، اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد الكور، اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد الكور، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءة نقمتک وجميع سخطك، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب لها، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم إنا نسألك شفاء من كل داء، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إني أستغفرك لذنبي وأستهديك لمراشد أمري وأستجيرك من شر نفسي وأتوب إليك فتب علي إنك أنت ربي، اللهم إنا نستغفرك لما تبت إليك منه ثم عدت فيه، اللهم إني أستغفرك للنعم التي تقويت بها على معصيتك، اللهم إني أستغفرك للنعم التي تقويت بها على معصيتك، اللهم إني أستغفرك للنعم التي تقويت بها على معصيتك، اللهم إني أستغفرك لما أعطيتك من نفسي، اللهم إني أستغفرك لما أعطيتك من نفسي ثم لم أوفي لك به، اللهم إني أستغفرك لما أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك، اللهم إني أستغفرك لذنبي وأستهديك لمراشد أمري وأستجيرك من شر نفسي، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا محسن یا مجمل، یا اللہ
یا اللہ ہم سب بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے سیاہ کار اور مجرم ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دے، ہماری برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے۔ اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ ہماری بد اخلاقی حسن اخلاق سے بدل دے، ہماری جہالت کو علم سے بدل دے۔ اے اللہ ہماری جہالت کو علم سے بدل دے، ہماری بے دینی کو دینداری سے بدل دے۔ اے اللہ ہماری غفلت کو تیری یاد سے بدل دے، ہماری دوری کو اے اللہ قرب سے بدل دے۔ یا اللہ ہماری زندگیوں میں دین داخل فرما، 100% دین ہماری زندگیوں میں زندہ فرما۔ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتیں ہماری زندگیوں میں زندہ فرما۔ یا اللہ ہم بڑے ہی گنہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے مجرم ہیں۔ اے اللہ بہت تجھے ناراض کیا ہے، یا اللہ بہت تجھے ناراض کیا ہے، اپنے ہر عمل سے ہم نے تجھے ناراض کیا۔ یا اللہ اپنی عبادتوں سے بھی تجھے ناراض کیا۔ اے اللہ تیرے حکموں کو ہم نے توڑا، نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو ہم نے چھوڑا۔ اے اللہ ہم نے دین کو بہت ہلکا سمجھا۔ اے اللہ پوری زندگی اپنی خواہشات کے تابع ہم نے رکھ کر کے گزاری۔ اے اللہ رواں رواں ہمارا گنہگار ہے، سر تا پا ہم گنہگار ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنے کرم سے معاف فرما دے، اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ یا اللہ اے اللہ ہم نے تجھے ناراض کرنے میں کوئی کمی نہیں کی ہے، ہر لائن سے ہم نے تجھے ناراض کیا، اپنی شادی بیاہوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں، اپنی معاشرت میں اور اپنی اخلاق میں۔ یا اللہ ہر چیز میں ہم نے تجھے ناراض کرنے والے کام کیے ہیں، اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ تو نے معافی مانگنے کا حکم دیا ہے اور معافی مانگنے پر معاف کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے، ہماری پوری امت کے مردوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، اور یا اللہ بچوں کو، بچیوں کو، یا اللہ سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ علماء کو، حفاظ کو، اہل مدارس کو، اہل تبلیغ کو، اے اللہ دین کی تحریکوں اور دین کے کاموں میں لگے ہوئے لوگوں کو، اے اللہ نئیوں کو، پرانوں کو، سب کو معاف فرما دے۔ ہم سب کوتا ہیں، ہم سب غفلت کے شکار ہیں، ہم سب سے کوئی نہ کوئی کوتاہی ضرور ہوئی ہے جس کی وجہ سے تو ہم سے ناراض ہے۔ یا اللہ اپنی ناراضگی دور فرما لے، ہم سب پر سے، پوری امت پر سے اپنی ناراضگی اٹھا لے۔ یا اللہ امت تیری ناراضگی کا شکار ہو گئی، یا اللہ تیرے غضب کا شکار ہو گئی، یا اللہ تیرے عذاب کا شکار ہو گئی، یا اللہ تیری پکڑ کا شکار ہو گئی۔ یا اللہ تیرے سوا امت کو کوئی بچانے والا نہیں ہے، تو اپنے کرم سے امت کو بچا لے اور اپنی ناراضگی دور فرما لے۔ یا اللہ ہمارے پاس کوئی عمل ایسا نہیں ہے اے اللہ جس کو تیرے سامنے پیش کر کے تجھ سے ہم معافی طلب کر سکیں اور اب تیری ناراضگی کو دور کرنے کی تجھ سے درخواست کر سکیں۔ ہمارے پاس تو کوئی عمل ایسا نہیں ہے، جو عمل بھی ہے اس میں ریا ہے، اس میں دکھلاوا ہے، اس میں یا اللہ اس میں خلوص کی کمی ہے، اس میں خشوع و خضوع کی کمی ہے۔ یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی عمل ایسا نہیں ہے جسے تیری بارگاہ میں ہم پیش کر سکیں۔ یا اللہ بس تیرے نیک بندوں کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، تیرے نبی کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، صحابہ کا واسطہ دیتے ہیں۔ یا اللہ جنہوں نے اپنی جان کو اپنا نہیں سمجھا، اپنے مال کو بھی اپنا نہیں سمجھا، زندگی تیرے کام پر، تیرے نام پر انہوں نے فنا کر دی۔ اے اللہ ہم ان نیک بندوں کا واسطہ تجھے دیتے ہیں جن نیک بندوں کے نیک اعمال سے تو راضی تھا اور تو خوش ہوا، اور خوش ہو کر تو ان کے مسئلوں کو حل کرتا تھا اور آسمان سے اپنی نصرتیں اور مدد نازل فرماتا تھا۔ اے اللہ ان نیک بندوں کا تجھے واسطہ دیتے ہیں جنہوں نے راتوں کو تیرے سامنے گزاری۔ اے اللہ دن کو تیرے دین کی محنتوں میں اپنی زندگی کھپاتے رہے اور راتوں میں تیرے دربار میں حاضر ہو کر تیرے سامنے روتے رہے۔ ہم ان نیک بندوں کا واسطہ دیتے ہیں جنہوں نے پوری زندگی قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں، پوری زندگی حدیث پاک کی خدمت میں اے اللہ انہوں نے گزار دی۔ ہم ان نیک بندوں کا واسطہ دیتے ہیں جن کے رونے سے تو راضی ہوا ہے۔ اے اللہ جن کے آنسوؤں سے تو راضی ہے، جن کے سجدوں سے تو راضی ہے، جن کے اخلاق سے تو راضی ہے۔
ہم ان نیک بندوں کا واسطہ دیتے ہیں جن کی نمازوں سے تو راضی ہے، جن کے روزوں سے تو راضی ہیں، اور جن کے مالوں کی زکوٰۃ سے تو راضی ہیں، جن کے حج سے، جن کے طواف سے اور جن کی سعی سے اللہ تو راضی ہے۔ اے اللہ، ہم ان نیک بندوں کا واسطہ دیتے ہیں جن کے کسی نہ کسی عمل سے تو راضی ضرور ہے۔ اے اللہ، تیری زمین پر، تیری کائنات میں ایسے نیک بندے ضرور بستے ہیں اور ضرور رہتے ہیں۔ ان کے اعمال سے تو راضی ہے، اور انہی کی برکت سے تو دنیا چلا رہا ہے، انہی کی برکت سے تو آسمان سے روزی اتار رہا ہے، انہی کی برکت سے تو بارشیں برسا رہا ہے، انہی کی برکت سے تو زمین سے غلہ اگا رہا ہے۔ اے اللہ، ان نیک بندوں کا واسطہ دے کر تجھ سے درخواست کرتے ہیں، ہم گنہگاروں کو معاف فرما دے، ہم گنہگاروں کو معاف فرما دے، ہم گنہگاروں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، اگر تو نے ہمیں دیکھا، ہمارے گناہوں کو دیکھا، تو یا اللہ ہماری روزی بھی بند ہو جائے، ہمارے سانس بند ہو جائیں، ہماری ہوائیں بند ہو جائیں، ہمارا پانی بند ہو جائے، سب کچھ بند ہو جائے گا، لیکن یا اللہ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، تیرا فضل ہے کہ تو نیک بندوں کے طفیل میں یہ روزی روٹی، ہوائیں اور پانی تو چلا رہا ہے، اور کائنات کا نظام تو چلا رہا ہے۔ اے اللہ، تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ اس روئے زمین پر جب تک اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا یہ نظام چلتا رہے گا۔ اے اللہ، جن نیک بندوں کے اللہ اللہ کہنے کی برکت سے یہ کائنات کا نظام تو چلا رہا ہے، انہی نیک بندوں کا واسطہ دے کر تجھ سے درخواست کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، ہمارے اوپر آئے ہوئے حالات کو دور فرما دے، ہمارے اوپر آئی ہوئی پریشانیاں دور فرما دے۔ امت بہت پریشان ہے، چاروں طرف سے امت حالات میں گھری ہوئی ہے۔ اے اللہ، دشمن بھی اس پر سوار ہو چکا، آفتیں بھی اس پر سوار ہو چکی، بیماریوں نے بھی اسے گھیر لیا۔ اے اللہ، ظالم حکمرانوں نے بھی اپنا تسلط ان کے اوپر جما لیا۔ اے اللہ، اب تو صرف جان و مال کا خطرہ نہیں رہا، اب تو ایمان کا بھی خطرہ ہو گیا، اب تو دین بھی خطرے میں پڑ گیا، اب تو ہمارے مدارس بھی، ہمارے مساجد بھی، ہمارے مکاتب بھی، ہمارے دینی اے اللہ دینی حلقے بھی، دینی درسگاہیں بھی، دینی تحریکیں بھی، اور دین کی محنتیں بھی، اور خانقاہی نظام بھی، تعلیم کا، تزکیے کا، اے اللہ تصنیفات کا اور تدریس کا سارا نظام خطرے میں پڑ گیا۔ اور یہ سب ہمارے گناہوں کی نحوست ہے کہ ہماری غفلت نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا کہ آج ہمارا دین اے اللہ دین کی حفاظت بھی خطرے میں پڑ گئی۔ اے اللہ، لیکن جب تک تیری منشا نہ ہو، جب تک تیرا ارادہ نہ ہو، یا اللہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں تیرے ان نیک بندوں کے واسطہ دے کر جن کی قربانیوں کے صدقے اس ملک میں دین زندہ ہے۔ اے اللہ، ان اکابر کا واسطہ دیتے ہیں جن کے آنسوؤں نے، جن کی قربانیوں نے، اور جن کے خون نے، اور جن کی جد و جہد نے، جن کے دن و رات کی محنتوں نے اس ملک کو آباد رکھا، اس ملک میں دین کو زندہ رکھا، اس ملک میں مدارس اور مساجد اور دعوت و تبلیغ کے ان کاموں کو اور خانقاہوں کو زندہ رکھا، جن اکابر کی قربانیوں سے یہ چیزیں آج زندہ ہیں۔ اے اللہ، ان اکابر کا واسطہ دے کر تجھ سے، اور ان کی قربانیوں کا، اور ان کی محنت اور جد و جہد کا، اور ان کی آہوں اور ان کے آنسوؤں کا، اور ان کی گڑ گڑانے کا واسطہ دے کر تجھ سے درخواست کرتے ہیں، قیامت تک اس ملک میں بھی اور پورے عالم میں بھی حق کے زندہ رہنے کے فیصلے فرما دے۔ قیامت تک ان دینی محنتوں اور دینی اداروں کے زندہ رہنے کی شکلیں صورتیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ، قیامت تک اس کے باقی رہنے کے فیصلے فرما دے۔ مدارس کو، مساجد کو، مکاتب کو، خانقاہوں کو، اور دینی تحریکوں اور دعوت و تبلیغ کے کام کو، اور ہماری دینی شخصیتوں، دینی بزرگوں اور دینی علامتوں اور دینی تشخصات اور دینی اشیاء اور دینی چیزوں کو، اے اللہ، دینی شعائر کو اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ قیامت تک اے اللہ اس کے باقی رہنے اور اس کے روز بروز ترقی پانے اور اس کے غالب ہونے کے تو فیصلے فرما دے۔ اے اللہ، تیرا ایک فیصلہ کافی ہے، تو فیصلہ فرما دے، تو فیصلہ فرما دے کہ ان دینی شاعر اور دینی علامتوں کے قیامت تک باقی رہنے
اور اس کے روز بروز ترقی پانے اور اس کے پورے ملک پر غالب ہونے کے تو فیصلے فرما دے۔ تو حق کو غالب کر کے رہے گا، ہمیں پورا پورا یقین ہے، لیکن یا اللہ ہماری آنکھوں کے سامنے کر دے، ہماری آنکھوں کو اس سے ٹھنڈی کر دے، ہمارے دل کو اس سے ٹھنڈا کر دے۔ یا اللہ اپنے بڑوں کو رسوا نہ فرما، اپنے بڑوں کی قربانیوں کو ضائع نہ فرما۔ اے اللہ اس ملک میں دین کے پھیلانے کے لیے اور اس ملک میں دین کو باقی رکھنے کے لیے اور اس ملک کے ایمان والوں کے دین و ایمان کو باقی رکھنے کے لیے بہت کچھ قربانی دی جا چکی ہے۔ اے اللہ غریب، اے اللہ مزدور، گاڑے پسینے کی کمائی والے، اے اللہ انہوں نے در در پھر کر، گلی گلی پھر کر، ایک ایک گاؤں، ایک ایک دیہات پھر کر، ایک ایک بستی بستی کی خاک چھان کر، اے اللہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر، اے اللہ اپنی آرزوؤں کا گھڑا گھونٹ کر، اے اللہ اس دین کے باغ کو سینچنے کے لیے انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، ان کی محنتوں کو ضائع نہ فرما۔ آپ نے فرمایا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یا اللہ کام اچھا کرنے والوں کے کام کو تو ضائع نہیں کرتا، ہمیں یقین ضرور ہے۔ اے اللہ ہم یہی درخواست کرتے ہیں کہ اس ملک کو اے اللہ فاسقوں فاجروں اور بے ایمانوں کے، ظالموں کے، اغراض والوں کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ اس ملک کو فاسقوں فاجروں اور کافروں اور اغراض والوں اور دشمنوں نے دین کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ اس ملک کو واپس اے اللہ نیک اور صالح اور انصاف پسند اور یا اللہ مخلوق پر رحم کھانے والے، مخلوق کے حقوق کو ادا کرنے والے، دین کی حفاظت کرنے والے، تجھے یاد کرنے والوں کے حوالے فرما دے۔ اے اللہ تیرے کرم کا واسطہ تو ہمارے اس ملک میں اے اللہ جس ملک میں بہت کچھ قربانی دی جا چکی، علماء نے، مسلمانوں نے اے اللہ جان کے نذرانے پیش کیے ہیں، خون بہا دیا ہے، خون کی ندیاں بہائی گئی ہیں، اے اللہ ان کی قربانیوں کا واسطہ دے کر تجھ سے درخواست کرتے ہیں یہ ملک ظالموں کے حوالے نہ فرما، اس ملک کو صالح اقتدار نصیب فرما، صالح اقتدار نصیب فرما، ظالموں کے حوالے نہ فرما، ہماری اولادوں اور نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری مساجد، مدارس، مکاتب اور تمام دینی درسگاہوں اے اللہ تربیت گاہوں کی بھرپور حفاظت فرما۔ تیری حفاظت ہمارے لیے کافی ہے، اے اللہ ہمیں ان کا محتاج بننے نہ دے، ہمیں ان کے سامنے عاجز بننے نہ دے، تیرے دشمنوں کے سامنے ہمیں عاجز نہ بننے دے۔ اے اللہ ہمیں ان سے اپنے دین کی حفاظت کا ان سے بھیک ہمیں مانگنے نہ دے۔ اے اللہ ہمیں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر تجھ سے اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ موجودہ حالات میں ایک عجیب و غریب قسم کی بیماری یا اس کا خوف ایسا دامنگیر بن چکا ہے کہ سارے کام معطل ہو گئے، ہمارے دینی کام بھی معطل ہو گئے۔ تو اس سے درخواست کرتے ہیں اس قرآن پاک کے ختم کی برکت سے، اس بخاری شریف کی ختم کی برکت سے اور عنایت کریمہ اور دیگر اذکار کی ختم کی برکت سے اور جن جن بندوں نے جو کچھ اعمال نیک کیے ہیں ان کی برکتوں سے تو درخواست کرتے ہیں اس وبا کو ختم فرما دے اور اس وبا کی وجہ سے پیدا ہوئے حالات کو درست فرما دے اور اس بیماری کو دور فرما دے، کم سے کم اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے تو اس کو دور فرما دے۔ اور یا اللہ اگر تجھے باقی رکھنا ہے تو ان ظالموں اور ان فاسقوں اور فاجروں کی طرف پھیر دے جن کے مقدر میں توبہ نہیں ہے اور جن کے مقدر میں ایمان نہیں ہے اور جو فسق و فجور اور بے حیائی اور تیری نافرمانی کو پھیلانے پر اور ظلم بندوں پر ظلم کرنے ہی پر تلے ہوئے ہیں ان کی طرف اس کو پھیر دے اور ایمان والوں کو اور اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو اور یا اللہ اپنے نیک بندوں کو اس سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، مسلمانوں کے کاروبار میں برکت دے۔ اے اللہ جان مال عزت آبرو ایمان اور اعمال کی حفاظت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ بے شادی شدہ اے اللہ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ان کے لیے اے اللہ بہترین جوڑوں اور صالح جوڑوں کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ جن کے کاروبار اجڑ گئے ان کے کاروبار کو واپس بسا دے، انہیں حلال پاکیزہ برکت والی روزی نصیب فرما دے۔ اور یا اللہ جو انتقال ہو چکے اس بیماری میں ان کو شہادت کا مرتبہ نصیب فرما دے، اور جو بیمار ہو کر ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کی جلد سے جلد صحت یابی کے فیصلے فرما۔ ہمارے وہ علماء اور اکابر اور بزرگان دی
جو اس موقع پر دنیا سے چلے گئے ان کا نعم البدل امت کو نصیب فرما۔ اللہ اے اللہ علم کے پھیلانے والے، علم کو زندہ رکھنے والے، علمی رہبری کرنے والے اور دینی رہبری کرنے والے ایک ایک کر کے دنیا سے چلے جا رہے ہیں۔ اے اللہ دنیا ایسے نیک صالح اور علم والوں سے خالی ہوتی جا رہی ہے۔ اگر علم والے دنیا سے اڑ گئے تو پھر جہالت ہی جہالت رہے گی، اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا، اور ہم تربیت کرنے والوں سے محروم رہیں گے۔ نہ ہمیں کوئی علم کی بات بتانے والا اور نہ ہماری کوئی تربیت کرنے والا رہے گا۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو علم والوں سے اور عمل والوں سے اور تربیت کرنے والوں سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے جتنے اہل علم اور اہل عمل اور اہل دین دنیا میں باقی ہیں ان کا سایہ امت پر دیر قائم و دائم فرما، ان کو عافیت و صحت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کو عافیت و صحت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم نے جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنی دریائے رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے وہ بھی نصیب فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن خیر کی لین سے دعائیں مانگی ہیں اس میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ مقدر فرما۔ جن شرور و آفات سے آپ علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے اس سے ہم سب کو پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ تھوڑا مانگا ہے اور ہمیں بہت کچھ مانگنا ہے، لیکن ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے۔ تو بغیر مانگے دینے والا ہے، جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنی دریا رحمت سے نصیب فرما دے، اور ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی علی النبی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔